روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے 8 ملکی شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر ملاقات کی۔ پوتن نے یوکرین کے بحران کے بارے میں متوازن نقطہ نظر کے لیے چینی رہنما کا شکریہ ادا کیا اور ایک میٹنگ میں واشنگٹن کی خراب پالیسیوں پر تنقید کی۔ ازبیکستان میں شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے آغاز پر بات کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ وہ یوکرین کے بارے میں چین کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں ملاقات کے بعد جاری ہونے والے چینی حکومت کے ایک بیان میں یوکرین کا خاص طور پر تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ شی نے روس کے بنیادی مفادات کے لیے مضبوط حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کے لیے یادداشت پر دستخط کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بننے کے لیے ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جو کہ وسطی ایشیائی سلامتی کے ادارے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایس سی او کی مکمل رکنیت کے لیے دستاویز پر دستخط کرنے سے اب ایران مختلف اقتصادی، تجارتی، ٹرانزٹ اور توانائی کے تعاون کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب چین، ہندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روس، تاجکستان، ازبیکستان کے رہنما 8 رکنی ایس سی او کے سربراہی اجلاس کے لیے سمرقند شہر کا رخ کر رہے ہیں، جو کہ بیجنگ اور ماسکو کی طرف سے تشکیل دیا گیا ایک سیکیورٹی گروپ ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے منجمد $3.5 ارب کو منتقل کرنے کے لیے ایک نیا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس پر حکمران طالبان کا کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کو طالبان قیادت پر اعتماد نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ کی طرف سے بدھ کے روز جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی بڑھتی ہوئی مشکلات اور اقتصادی مسائل کے مد نظر ایک نیا فنڈ قائم کیا گیا ہے، جو ملک کے منجمد اثاثوں میں سے $3.5 ارب خرچ کرے گا۔ اس سے ملک کی گرتی ہوئی معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فنڈ سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں قائم کیا گیا ہے اور اس پر طالبان کا کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ طالبان قیادت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس فنڈ کی نگرانی کرنے والے ٹرسٹی بورڈ میں 2 افغان ماہرین اقتصادیات، امریکی حکومت کا ایک نمائندہ اور سوئس حکومت کا ایک نمائندہ شامل ہوگا، اور فنڈز کو ناجائز سرگرمی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے مضبوط حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مذکورہ فنڈ سے افغانستان بجلی جیسی اہم درآمدات کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی اقتصادی اداروں کو قرض کی ادائیگی، ترقیاتی امداد کے لیے افغانستان کی اہلیت کا دفاع اور نئی کرنسی کی پرنٹنگ کے لیے بھی فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔ اس برس فروری میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس میں بینکوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ افغان ریلیف کے لیے ٹرسٹ فنڈ کو منجمد رقم کا $3.5 ارب فراہم کرے۔ دیگر $3.5 ارب امریکہ میں 9/11 حملوں کے متاثرین کے اہل خانہ کو دیے جائیں گے جنہوں نے عدالتوں میں مقدمے دائر کر رکھے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست میں افغانستان سے امریکی فوج کے جلد بازی میں انخلا کے بعد جب طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالا تو افغانستان کو دی جانے والی بین الاقوامی امداد معطل کر دی گئی تھی اور بیرون ملک رکھے گئے اس کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے، جن میں زیادہ تر اثاثے امریکہ میں تھے۔ طالبان حکومت نے امریکی بینکوں میں موجود اربوں ڈالر کے ذخائر کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ملکی ذخائر کے منجمد کیے جانے سے افغانستان کے اقتصادی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغانستان کے تقریباً $7 ارب کے اثاثوں کے منجمد ہونے سے اسے مالی خستحالی کا سامنا ہے اور ملک میں بھوک مری جیسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ وہیں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اگست میں کہا تھا کہ افغانستان کے انسانی بحران کو اس وقت تک مؤثر طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا جب تک امریکہ اور دیگر حکومتیں اقتصادی سرگرمیوں اور انسانی امداد کی اجازت دینے کے لیے ملک کے بینکاری شعبے پر پابندیوں میں نرمی نہیں کرتی ہے۔ خیال ہے کہ افغان مرکزی بینک کے دیگر $2 ارب کے اثاثے یورپی اور اماراتی بینکوں میں منجمد ہیں اور وہ بھی اس نئے فنڈ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف اس فنڈ سے افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کے سنگین مسائل حل نہیں ہوں گے اور انسانی بحران مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم آنے کو ہے جبکہ ملک کی 4 کروڑ آبادی کا نصف حصہ شدید بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।